یہاں دیکھو ایک نکتہ بتاتا ہوں، نصرت حق کے ساتھ مشروط ہے. اگر حق کے اوپر رہو گے تو نصرت آئے گی، حق چھوڑ دو گے نصرت خداوندی سے محروم ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. علی الحق منصورین، نصرت الہی کو مشروط کیا گیا ہے حق کے اوپر. اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ آؤ دیکھ لیتے. قرآن و حدیث میں حق کس کو کہا گیا ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ حق ہے. چلیے قرآن نے بتا دیا، سورہ محمد کی آیت نے بتا دیا کہ قرآن کو حق کہا گیا. قرآن حق ہے. اچھا تو ایک حق تو قرآن ہے. اچھا اب ایک اور چاہیے نا، حدیث حق ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو میں نوٹ کر لیا کرتا تھا تاکہ میں یاد کروں، حفظ کروں. اس کا مطلب نبی کے زمانے سے حدیثیں لکھنی شروع ہو گئی تھی اور یاد بھی، سینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی قرآن کی طرح اور صفینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. تو قریش نے کہا، ارے تو کیا کر رہا ہے، جو کچھ تو سنتا ہے لکھ لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. دیکھو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ کہ بشر ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے، سب کو لکھ لیتا ہے. کہتے ہیں میں کچھ سوچ کر کے رک گیا لیکن دل جم نہیں رہا تھا، میں نے سوچا کہ نبی سے پوچھ لوں. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس بات کا تذکرہ میں نے نبی سے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، لکھ، رکنا نہیں، اب لکھتا جا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. یہاں حدیث پاک کو حق کہا گیا، اس آیت کریمہ میں حق کہا گیا قرآن کو، اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ حق نام ہے حدیث کا. اس کا مطلب علی الحق میں قرآن و حدیث ہے. اس کا مطلب قرآن و حدیث پر اگر رہو گے تو نصرت قدم چومے گی. ایک گلی کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے، چند مہینوں کے اندر دیکھا گیا کہ مسجد کی تیاری ہو رہی ہے، امیر صاحب سے بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے، آگے کیا کیا جائے، مسجد وغیرہ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں آپ. نصرت ہے یہ، علی الحق منصورین، اللہ کی طرف سے نصرت، اس لیے کہ حق کے اوپر ہے نا.